پھر مسلمانوں کو دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آزمائشوں سے نہیں گھبرایا کرو، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، دونوں چیزوں سے آزمائے جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو تمہاری ذاتی زندگی کی آزمائشیں ہیں، بیرونی زندگی میں کیا ہے؟ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، یعنی جب تم دین کے راستے پہ چلو گے تو لوگ باتیں بھی بہت بنائیں گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے، یعنی اہل کتاب پر بھی یہ ذمہ داری تھی، اور اب تو چونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ہی ختم ہے تو اب آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ہے۔ انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا، حق کو بیان کرنا ہوگا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے لگے۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، یعنی غلط کام کر کے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ کس قدر دھوکہ بازی ہے کہ کام کوئی کرے اور یہ تعریف اپنی سننا چاہتے ہیں اس پر جو انہوں نے خود کیا ہی نہیں، یعنی دوسروں کے کام پر یا ان کے کام کو اپنا بنا کے اس پر خود نمائی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی تو اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، یعنی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی انسان ہو، دونوں قسم فرق ہے بس۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے،
ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ بلکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کو بھی، اور ایمان لے آئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے یہ نسخے ہیں کہ انسان خود بھی صبر کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے، صبر پر جمع رہے، قائم رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہمت افزائی کرتا رہے اچھے کاموں کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی زاد راہ رہے۔ اگر یہ صفات انسان کے اندر ہو تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہیں کیا، اور وہ آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض۔ سورۃ آل عمران کی یہ آخری 10 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان میں آپ دیکھیے کہ کس طرح غور و فکر کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی یاد کا بھی ذکر ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور پھر دعائیں بھی ہیں اور بہترین پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم آدم کی اولاد ہو، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی یا جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، یعنی زمین پر اولاد آدم پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، یعنی اگر یتیموں کا مال اچھا ہے اور تمہارے اپنے پاس کوئی گھٹیا چیز ہے تو وہ یتیم کے مال میں رکھ کے اچھی چیز خود مت لے لو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یعنی تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، بس اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ سے ڈر کر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے کا ڈر ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2، 3، 4 سے نکاح کر لو۔ دراصل دور جاہلیت میں نکاحوں پر یا ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، جو شخص جتنی چاہتا شادیاں کر لیتا، تو اسلام نے آ کر اس کو ریسٹرکٹ کیا اور 4 تک باقی رکھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب یتیم بچیاں ان کے والد فوت ہو جاتے تو ان کے بھی حقوق کی نگہبانی کوئی نہ کرتا، اور لوگ عام طور پر ان کا مال ہتھیانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے اور پھر ان کا حق ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو
تو اس طرح کے بہت سے ظلم اس سوسائٹی میں رائج تھے جن کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے اور خصوصاً یتیم بچیوں کے ساتھ فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ یاد رکھیے کہ سورۃ النساء ہے، قرآن مجید میں کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے سورت نہیں لیکن عورتوں کے نام سے سورت ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو دور جاہلیت میں زیادتیاں ہوتی تھیں اور جو بھی جاہلی رسمیں تھیں ان کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ ایک رسم کیا تھی کہ عورت سے نکاح کر لیا جاتا اور اس کا مہر اس کو دیا نہیں جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی سے ادا کرو، یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اس میں حرج نہیں ہے پھر۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں تو اور اپنے مال کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان کو مت دو، کیونکہ بعضوں کا تو مطالبہ کرنے لگتے ہیں، یا کچھ لوگ ان کو سکھانے پڑھانے لگتے ہیں کہ اپنے چچا سے یا جو بھی ان کا گارڈین ہو اس سے اپنا مال لے لو، وہ تمہارا مال ہڑپ کر جائے گا۔ تو اب لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا، ان کے مال ان کو نہیں دینا جب تک کہ وہ اپنے شعور کو نہیں پہنچتے اور اس کی حفاظت کے قابل نہیں ہوتے۔ اور یہ کام قاعدہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا ایسے لوگوں کے حوالے مال نہیں کرنا چاہیے جو اس کو نہ سنبھال سکیں، اس کی حفاظت نہ کر سکیں یا منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں۔ ناسمجھ کو مال دینے کی جو ممانعت ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے بے وقوف کو مال دیا، یعنی جو اسے مینج نہ کر سکتا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اموال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی انہیں سمجھاتے رہو، اچھی بات کرتے رہو، کیونکہ تنگ آ کر کے اچھا روز روز مانگتے تو ہمیں کیا، یہ لے جائیں اپنا اور جہاں چاہیں خرچ کریں، تو یہ زیادتی ہوگی۔ یعنی ناسمجھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ انسان ان کے ساتھ خود ناسمجھ بن جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی ان کو لک آفٹر کرنے میں ان سے کوئی معاوضہ وصول نہ کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا حق الخدمت جو عام قاعدے کے مطابق جیسے ویجز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ لے سکتا ہے، اور چوری چھپے نہ لے بلکہ معروف طریقے سے لے، معلوم ہو کہ وہ کیا لے رہا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، کیونکہ دور جاہلیت میں مردوں کو تو حصہ ملتا تھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو یہاں صاف طور پر ذکر کر دیا گیا کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ یعنی ویسے تو وراثت کا مال حقداروں ہی کو جانا چاہیے، لیکن سب کا مال جب اکٹھا ہے اور سب لینے والے بھی اور دینے والے بھی اور تقسیم کرنے والے اور دیگر اہل عیال رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جو اس میں حصے دار نہیں ہیں،
تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو بھلی بات کرو، یعنی اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کریں یا کوئی ایسی ناروا بات کریں تو اس کے جواب میں تم نادانی کا مظاہرہ نہیں کرو، ان کو سمجھا دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے، یعنی یتیم بچے چھوڑتے، تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں اب اللہ سبحانہ وتعالی وراثت کی وہ تقسیم جو پیچھے فرمائی کہ اللہ نے مقرر کیا حصہ، اب وہ حصے تقسیم کر کے خود دے رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا. اس لیے وراثت کی تقسیم کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. کیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. اب بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرد کو دو حصے ملتے ہیں، لیکن اس کو خاندان کی کفالت بھی کرنی پڑتی ہے. جب وہ شادی کرتا ہے تو مہر دیتا ہے، اور جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو نان نفقے کا انتظام بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جس پر ذمہ داری جتنی اور جیسی، اس کے مطابق اس کا حق بھی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، 2/3. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے. اور میت کے بہن بھائی بھی اگر ہو تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یعنی وارثوں کو وراثت اس وقت ملے گی جب دو چیزیں ہو جائیں. ایک تو یہ کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق مال نکال دیا جائے، اور وصیت صرف 1/3 میں ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر میت کے ذمے کوئی قرض ہو تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے، اس کے بعد جو بچے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور صرف ان میں جن کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، دوسروں کا نہیں. دوسروں کے لیے اللہ نے وصیت میں حصہ رکھ دیا. اگر کوئی اور ایسا ضرورت مند ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو اس کے لیے وصیت کا راستہ کھولا گیا. آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون قریب تر ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، پیرنٹس سے یا چلڈرن سے، آف سپرنگ سے. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. دوبارہ پھر اس کی تاکید کی جا رہی ہے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کتنی اہم ہے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا. اب یہاں مرد اور عورت کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی وصیت. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے، بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، وہ اسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ آیات وراثت کی تقسیم کے فوراً بعد بیان کی گئی ہیں۔ یہاں اطاعت سے مراد اللہ کے اس قانون کی پیروی ہے، اور نافرمانی سے مراد اس قانون سے روگردانی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے حصے بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دے اور حقداروں کو حق سے محروم کر دے، خواہ وہ عورتیں ہوں یا یتیم بچے یا کوئی بھی۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے آدمیوں میں سے 4 کی گواہی لو۔ یعنی ایسے نہیں کہ جو جس پہ جی چاہے الزام لگا دے اور اس کو انسان سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، 4 اور وہ بھی مرد، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زنا کا اصل حکم نہیں آیا تھا، جب آ گیا تو پھر یہ منسوخ ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ گھر میں بند رکھنا ایک طرح سے ان کے لیے سزا تھی، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی مرد، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء، جو برے عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ بجہالت، لا علمی میں، جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جو ہی ان کے دل پر احساس ہوتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں کی، غلطی کی، فوراً توبہ کرتے، فوراً پلٹ آتے ہیں۔ توبہ کا تو مطلب ہی ہے واپس پلٹ جانا، یعنی اگر انسان رستہ بھول گیا تو پیچھے آ جائے کہ نہیں نہیں یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، میرا سیدھا رستہ صراط مستقیم مجھ سے دور چلا گیا ہے، اور واپس پلٹ کر سیدھے رستے پہ چل پڑے، اپنی اصلاح کر لے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جائے گا، اللہ ان پہ مہربانی فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی۔ تو مرتے وقت جب فرشتے نظر آ جائیں، جب جان نکلنے لگے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں۔ جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، دوسری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی گناہ کر کے اس پر اڑ نہیں جانا چاہیے، فوراً صاف کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ کہ کس لمحے اس پر موت کے آثار شروع ہو جائیں۔ فرشتہ تو اچانک آئے گا اور آ کے اپنے قبضے میں کر لے گا، جیسے کوئی سپاہی کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے۔